اردو لطیفے۔ کل میں نے لڑکی کی ڈی پی پر کمنٹ کیا 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو۔ ان باکس میں میسیج آیا بھائی آفتاب کی ہوں، پر تم نے پہچانا کیسے؟ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گی، اور بنانے اس کو دال چاول بھی نہیں آتے۔ دیکھو اس کا کانفیڈنس۔ ایک پٹھان شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کریں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات کو ادھر رہو گی؟ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کریں بے روزگار بیٹھے ہیں، بندے دے پتر بن جاؤ۔ ہم تو پھر بھی دو ماہ نتیجہ چھپا لیا کرتے تھے، طرز تو آج کے نونہالوں پر آتا ہے، رزلٹ سیدھا ابو کے واٹس ایپ نمبر پر۔ شادی میں دلہن کا ایکس بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دلہن کے باپ نے پوچھا جی آپ کون؟ لڑکا جی میں سیمی فائنل میں باہر ہو گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ شوہر اپنی بیوی سے سبزی میں نمک نہیں ہے؟ بیوی وہ کیا ہے نا سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر تو سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بولے پن سے بولی وہ کیا ہے نا ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھوڑتے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس پریشانی کی حالت میں آیا۔ بیوی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ شوہر بولا بادشاہ نے ہر اس شخص کے قتل کا حکم دیا ہے جو دوسری شادی نہ کرے۔ محترمہ مسکرا کر بولیں بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ شیخ صاحب بستر مرگ پر لیٹے آخری سانسیں لے رہے تھے، پاس کی ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ شیخ صاحب نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو مشکل کھولا اور بیوی سے پوچھا یہاں کون کون ہے؟ بیوی بولی سب موجود ہیں۔ شیخ صاحب نے پوچھا مجید ہے؟ بیوی جی ہے۔ شیخ صاحب کاشف ہے؟ بیوی جی وہ بھی ہے۔ شیخ صاحب ناصر ہے؟ بیوی جی ہے۔ شیخ صاحب نے آخری چیخ ماری اور بولے تو پھر دکان پر کون ہے بغیر تو؟ پہلا دوست یار تجھے معلوم تھا کہ آج کون سا پیپر تھا؟ دوسرا دوست ہاں یار آج ریاضی کا پیپر تھا، کیوں کیا ہوا؟ پہلا دوست ناراض ہوتے ہوئے مطلب تجھے پتہ تھا لیکن تو نے مجھے پھر بھی نہیں بتایا۔ دوست ارے نہیں یار وہ ساتھ والے لڑکے نے کیلکولیٹر نکالا تو پتہ چلا۔ ایک آدمی فلسفے کی تعلیم مکمل کر کے گھر آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بیوی نے پوچھا تم نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اس فلسفے کا کوئی فائدہ بھی بتاؤ۔ شوہر نے سامنے پڑے ہوئے انڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس انڈے کو اپنے فلسفے کے ذریعے 2 انڈے ثابت کر سکتا ہوں۔ بیوی نے وہ انڈا منہ میں رکھتے ہوئے کہا جو انڈا تم اپنے فلسفے سے ثابت کرو گے وہ خود کھا لینا۔ ایک شخص ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا۔ ساتھ اسی دوران اس کا ایک دوست اس سے ملنے آیا اور رونے کی وجہ دریافت کی تو آدمی نے بتایا میرا انعام نکل آیا ہے۔ اس کے دوست نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے مگر رو کیوں رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ پروگرام ڈاکو بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو اس نے سانپ کو زندہ پکڑا، ساتھ لیا اور سیدھا ہسپتال چلا گیا تاکہ ڈاکٹروں کے سوالات سے جان بچا سکے جو پوچھتے ہیں کہ سانپ کا رنگ کیسا تھا، کون سی نسل کا تھا، لمبا تھا یا چھوٹا، موٹا تھا یا پتلا، سست تھا یا تیز، وغیرہ وغیرہ۔ وہی ہوا ڈاکٹر نے معائنہ کرنے سے پہلے ہی پوچھا سانپ کیسا تھا تو اس نے سانپ نکالا اور ڈاکٹر کے سامنے رکھا، جناب یہ تھا، باقی تفصیل اس سے خود معلوم کر لیں۔ سنا ہے کہ اس کے بعد ہسپتال میں صرف سانپ والا مریض ہی رہ گیا تھا۔ چائنا کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، سب کے فیس سیم ہوتے ہیں، جو آؤٹ ہو جائے وہ پھر سے منہ دھو کر واپس آ سکتا ہے۔ چپ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہار مان لی، کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے
भौंकी जा सानों की। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला कि घड़ी का सल ख़त्म हो गया था। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शौहर बोला, महंगाई का ज़माना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी, आप ज़्यादा मुझे खिलाते थे और ख़ुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शौहर, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। एक आदमी घर से बाहर निकला तो गली में गोलियां चल रही थीं। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहनकर आ गया। किसी ने उससे कहा, भाई तुम्हें गोली लग जाएगी। उसने जवाब दिया, इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी? सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। पिछले ज़माने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए हैं, घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो अब वाले मेहमान आते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, हाँ तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, हमारे मुल्क में कुत्ते बिस्किट खाते हैं। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है तो फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। एक पठान का दोस्त कोमा में चला गया। पठान उसके घर उसका पता करने गया तो दोस्त की बीवी ने बताया कि पहले उसके गुर्दे फेल हुए, फिर वो कोमा में चला गया। पठान बोला, हम इतना सफ़र करके आया है और वो कोमा में चला गया। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मय्यत के इर्द गिर्द बर्फ़ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ़ दे गाहक रो रहे ने।